اپنے پہلے کورس کو شامل کر لیتے ہیں. دا ٹاپ سٹوری آف دا ڈیز. وفاقی کابینہ نے پنجاب کی سفارش پر TLP پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ حکومت پنجاب تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے بعد رضوی برادران کو بھی جلد ہی گرفتار کر سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی جانوں کے تحفظ اور صوبے کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے یا ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت اچھا ڈیسیجن ہے فیصل. مجھے لگتا ہے TLP پر انتشار پھیلانے اور ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کا الزام ہے. اس سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ پتا ہوگا کہ 2021 میں بھی TLP پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن بعد میں صرف تقریباً 6 مہینے پر اس شرط کے اوپر کہ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جہاں پر وہ کسی پاکستان کی ریٹ کو یا اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کریں گے. اس کے بعد سے یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی. ایبسلیوٹلی. اچھا، عاصمہ بخاری نے واضح کر دیا ہے کہ پنجاب کے امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد، سرکاری گاڑیوں کی چھینا جھپٹی اور شہری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو سعدیہ، اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کا احتشام الحق صاحب. احتشام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، دا پرابلم از کہ یہاں ہم کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں جتنا سفر کیپٹل سٹی نے کیا ہے اس کے آپ جو ہے وہ چشمدید گواہ بھی ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤز دا ڈیسیژن اور 2016 والی جو چیز تھی اس کو ریورٹ بیک کیوں کیا گیا، تھوڑا سا آپ بتائیں گے دیکھنے والوں کو کہ اسلام آباد کے شہریوں نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا سفر کیا. احتجاج سب کا جمہوری حق ہے، لیکن سڑکیں روکنا، ایمبولنس کا راستہ روکنا، توڑ پھوڑ کرنا، پولیس والوں کو مارنا، یہ کسی کا حق نہیں ہے. دیکھیں فیصل، آپ نے سڑکیں روکنے کی بات کی ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی ایک واضح حدیث ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم دین کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے بڑی واضح طور پہ، متفقہ طور پہ، کہ راستے بند مت کرو. اب یہ بتائیں کہ اسلام آباد کی آپ نے بات کی، ہم نے 4 مہینے پچھلے دنوں سفر کیا ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا سپر مارکیٹ کے قریب 10 15 20 بندے آ جاتے ہیں اور سارے راستے بند. کوئی کدھر سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تو ابھی حالیہ دنوں میں تو جو ہوا ان کے ساتھ، آپ نے دیکھا 2-3 شہادتیں بھی مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں. خاتون کی کہتے ہیں یہاں ڈیتھ ہوئی. کوئی اسکول نہیں جا سکا، کوئی کالج نہیں جا سکا، کوئی ایئرپورٹ نہیں جا سکا، کوئی اسپتال نہیں جا سکا. تو اتنی مشکلات تھی لوگوں کی، کیونکہ ہم رات دن دیکھتے تھے. میں پنڈی میں فیصل رہتا ہوں، آپ یقین کریں مجھے پتا ہے کہ میں پنڈی سے کون کون سے راستوں سے گھوم کے میں اسلام آباد پہنچتا ہوں. تو یہ ایک بزنس ایز یوزل بن گیا بدقسمتی سے. اور آپ نے ابھی سعدیہ بات کر رہی تھی کہ ریٹ کیوں چیلنج ہوتی ہے. دیکھیں ریٹ کیوں بار بار چیلنج ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے. یہ ابھی آپ نے ذکر کیا PTI کا 2016 میں انہوں نے ان پہ پابندی لگائی. پھر 6 مہینے بعد ان کے اوپر کون سا ایسا سیاسی دباؤ آیا جس کے نتیجے میں انہوں نے PTI کی حکومت سے مذاکرات کیے فیصل، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو نہ صرف ان کے سارے لوگوں کو رہا کیا، بعد میں پھر آپ نے دیکھا اس پر سے پابندی لگوا دی. اور پھر انہوں نے جو شرطیں رکھی تھی، انہوں نے کہ جی یہاں سے اب فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، فرانس کی ایمبیسی کو بند کی جائے. ایک وفاقی، آپ کو یاد ہوگا PMLN کے بعد میں زید احمد، ان کو انہوں نے کہا جی ان کو نکالا جائے، ان کو کابینہ سے نکالا گیا. مطلب آپ اس حد تک جب آپ جس کو کہتے ہیں کہ کنسیڈ کر جاتے تو نیچرلی پھر اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہے نا وہ پھر پنپتی ہیں اور پریشرائز کرتی ہیں، دباؤ میں لے کے آتی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ملک میں یہ بھی رہی ہے کہ ریگارڈلیس کسی بھی پارٹی کو جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف احتجاج کے لیے آگے آتی ہے یا کوئی اپنا مخصوص ایجنڈا لے کر بنائی جاتی ہے. TLP کا آغاز جیسے ہوا ہم سب جانتے ہیں وہ کیسے ہوا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو دا بیک گراؤنڈ. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہو، چاہے کوئی اور وجہ ہو، کسی بھی ایسی حکومت کے اوپر جو کہ پاور میں ہو اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہو، ایسی پارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس پارٹی پر آپ احتجاج لگا دیں گے، 6 مہینے بعد کوئی اور مدعا ہوگا کریٹ اور کوئی اور نئی پارٹی کریٹ کر دی جائے گی. تو اس سوچ کو کیسے بدلیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے سعدیہ. ابھی یہ سوال یہی کہ جب حکومت کو اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی سیاسی جماعتوں سے پالا پڑتا ہے تو پھر ریئیکٹ کرتی ہے حکومت. اور وقفے کے دوران ابھی آپ نے سوال کیا، مجھے یاد ہے فیض آباد روڈ پہ اس وقت کے ISI کے چیف وہ کس طریقے سے وہاں پہ آئے تھے. شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے سائن کیے تھے اور جاتے ہوئے لوگوں کو فیصل پیسے بھی دیے تھے گھر جانے کے لیے. جب آپ اس حد تک جس کو کہیں معذرت کے ساتھ نیچے لگ جائیں تو پھر آپ رٹ کہاں سے دیکھیں گے ریاست کی.
اب یہ کہ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں لیکن اس دفعہ تو پریکٹیکلی انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. جس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ آئی ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, اس حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی جوڈیشری کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پھر ہوتا کیا ہے, ابھی اس پہ کیا ہوگا, یہ اب دہشت گردی ایکٹ کے تحت تو انہوں نے اپنے پابندی لگا دی ہے. اب یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے نا وہ ان کے اوپر جب آئے گی درخواست کے جی پابندی اٹھا دو, آ سکتی درخواست آئینی طور پہ انہی کی جماعت کی طرف سے, 90 دن کے اندر حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی بات سنتی ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو پروسیس لمبا ہے, لیکن سوال یہ کہ اس وقت تو سارے سفر کر رہے ہیں. اسلام آباد میں آپ نے دیکھے جو آج کل ججز حضرات آپ نے دیکھا لائیو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف کیسز کو سن رہے ہوتے ہیں, ان میں ججز حضرات بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیو کہ جی میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں, اس کی وجہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ونس اینڈ فار آل جو آپ کہتے ہیں نا, دس ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود, اتنی سختی کے ساتھ کہ لوگوں کو ایک میسج چلا جائے. دیکھیں نا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دوسری پارٹی کو بھی پیغام ہے, تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے. ابھی جو آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے, آپ دیکھنا نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی, انہوں نے جس دھمکی انداز میں گفتگو کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے, رہائی کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد تو ظاہر حکومت کو پھر سوچنا پڑے گا, اور مجھے تو پھر ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اسلام آباد میں پھر وہی حال ہوگا, راستے بند کر دیے جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں آئیں گے. رانا صلاح کہتے ہیں کہ ماننے کی کوشش کریں گے تو پہلے سے زیادہ سختی ہوگی. اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی سرگرمیاں جو بڑی پرامن ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 26 نومبر کو جب پی ٹی آئی کے لوگ یہاں آئے تھے, 3 اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا تھا یہ سری نگر ہائی وے کے اوپر. تو اس کے بعد کہاں دیکھنا, وہ آدمی آج بھی فوٹیج موجود ہے سعدیہ, وہ ٹرک پہ ایک صاحب کھڑا ہوا ہے, بندوق اس نے اٹھائی ہے اور وہ فائر کر کے لوگوں کو مارا, اور پھر بعد میں وقت چلا گیا جب ٹی وی نہیں ہوتا تھا, جھوٹ چل جاتا تھا, آپ نے بیان دیا آپ مکر گئے کہ جی میں نے تو بات ہی نہیں کہی, تو اخبار والا پھنس جاتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے احتشام صاحب. اور اس میں بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. مسئلہ یہ ہے سعدیہ کہ ہم نے اس کو ایک قومی شعار بنا لیا ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے, وہ قومیں الگ ہوتی ہیں جو احتجاج کا مختلف راستے اپناتی ہیں. جاپان میں فیکٹری ورکرز نے احتجاج کیا, جوتے بنانے والے, اور انہوں نے احتجاج اس صورت میں کیا کہ کام نہیں روکا, انہوں نے صرف الٹے پیر کے جوتے بنائے اس دن, پورا دن. یہ ہوتا ہے احتجاج اس طریقے کا, اور ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ سڑک تو ہمارے, ہاں آپ کو سڑک پہ بھی آ رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی اس پہ میرے خیال میں سختی کرنی چاہیے. وی ہیو ٹو اسپیسیفائی کہ آپ کہاں تک احتجاج تک جا سکتے ہیں. میرے خیال سے نیو رولز ہیز ٹو بی لیڈ ڈاؤن ایگزیکٹلی اکراس پاکستان, ناٹ جسٹ اسلام آباد. آپ کسی بھی سڑک کو بند کر کے وہاں پر اپنا احتجاج شروع کر دیں اس لیے کہ اس سڑک پر سے سب سے زیادہ ٹریفک جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی, تو آپ کا پوائنٹ ریز ہوگا. آئی تھنک کسی بھی عام شخص کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے پروٹیسٹ کریں. بس میں تو کہتا ہوں صرف احتجاج نہیں, احتجاج سے لے کے کسی بھی طریقے کے پروسیشن سے لے کے کسی بھی طریقے کی سیلیبریشن تک آپ خدا کا واسطہ سڑکوں کو بند نہیں کر سکتے. آئی تھنک دیٹس فار گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کب اس کے اوپر ایکچوئل ڈیسیجن لینا چاہتے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.